اور صلح حدیبیہ کا ذکر فرما رہے تھے. میں چلتا ہوں اب اپنے اگلے مہمان حضرت علامہ مولانا فروغ القادری صاحب کی طرف کہ آج کے موضوع کے لحاظ سے آپ حضرت کو گفتگو فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم. شاہ صاحب میں آپ کا تحریر سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے عظیم الشان موضوع کے تعلق سے اس کا تعلق آج کے عصر حاضر میں دنیا کے ان تمام تر ترقی یافتہ قوموں سے ہیں جو پرامن ہیں اور زندگی کے راہوں میں عظمتوں کا، حکمتوں کا، معرفت کا، فتحیابی کا چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے تعلق سے بے شمار دنیا کے مغربی مفکرین نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا باب اول ہے صلح حدیبیہ، کہ جس ٹریٹی کے ذریعے اور جس صلح نامہ کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند قدم کے فاصلے میں حدیبیہ سے ہٹے ہی تھے کہ یہ مقدس آیت کریمہ نازل ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب اگلوں کے گناہ اور تمہارے پیچھوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیا. تو اس ابھی صلح حدیبیہ بھی مرتب ہی یہ ہوئی تھی کہ فتح کا سیرا اللہ نے انہیں عطا فرما دیا، کیونکہ فتح اور کامرانی کا حقیقی ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جیسے کہ حضرت علامہ فراشی صاحب نے، علامہ صابری صاحب نے بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقم ذی الحج اور یقم ذی قعدہ اور سن 6 ہجری بروز دوشنبہ عمرہ کے غرض سے اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ حدیبیہ کی طرف تشریف لے کے بڑھے. اور ظاہر ہے کہ وہ جس مقام پہ ٹھہرائے گئے وہ مقام حدیبیہ ہے، اور مکہ المکرمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر یہ مقام. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے وجود نازیم پہ عمرہ باندھے ہوئے ہیں، احرام کو تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ عرب کی ٹریڈیشن تھی کہ سفر کرتے وقت وہ تلوار کو اپنے ساتھ رکھیں. اس کا تعلق سے نہیں کہ آپ کسی مضاربت کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے ہوں، بلکہ ٹریڈیشن تھا. روایتوں میں بات ملتی ہے کہ 1400 تھے یا 1500 تھے، مختلف روایت، لیکن بدائع النبوہ سرکار شیخ عبدالوہاب محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا جس کی تعداد 1400 تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو اپنے مقام پر آپ نے جس صحابی رسول کو بطور خلیفہ متعین فرمایا تاکہ وہ مدینہ پاک اور اس پوری ریاست کی نگہبانی کر سکے، وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رہنے کا حکم ادا فرمایا. اور اس موقع پہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصبہ پر سوار ہوئے تشریف لے گئے، اور جب ہم اس مقام پر پہنچے تو قریش نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاید یہ حملہ آور ہونے والے ہیں، چونکہ مسلمان یقینی طور پر ہجرت نبوی کے بعد مدینہ پاک جانے کے بعد ان کے اندر جو اخوت، جو بھائی چارگی، جو نظام حیات، جو اسٹیبلشمنٹ اللہ اس کے رسول کے نام پہ جو پیدا ہو، جس یکجہتی کے ساتھ صحابہ کرام بڑھ رہے تھے، انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ جنہیں ہم نے یہاں سے نکالا ہے اور ہم نے ملک بدر کیا ہے، دوبارہ منظم ہو کر ہم پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. غالباً یہی وجہ تھی کہ اس کفار قریش نے مزاحمت کی. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام کو ٹھہرایا، یقینی طور پہ کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ یا تو کنویں کا نام ہے یا تو ایک ببول کے پیڑ کا نام ہے. اس کے بارے میں شیخ عبدالوہاب محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدائع النبوہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ صلح نامہ متعین ہو گیا، مرتب ہو گیا، اور صحابہ کرام جیسے ہی کوچ کر رہے تھے حدیبیہ کے اس مقام سے کہ وہ ببول کا درخت جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لیا گیا. یعنی اس قدر متبرک ہے قرآن پاک میں سے اصحاب شجرہ کے نام سے تعبیر کیا کہ وہ لوگ ہیں جو تحت شجرہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت لی ہے. اب وہ شجرہ عام نہیں رہا بلکہ خدا کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا. وہ جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے تو بیعت لیتے وہ 70,000 ملائکہ تھے جو اس بیعت پہ آمین کہہ رہے تھے. بڑی مقدس جگہ تھی وہ. تو کفار قریش نے اپنی طرف سے کئی ڈیلیگیشن بھیجے اپنے ساتھ ساتھ کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ لوٹ جائیں. تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا منشا جو ہے وہ وار کرنا نہیں ہے، ہم پیسفل ہیں اور ہمارا کام ہم سے اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کریں واپس چلے جائیں. تو کئی ایک بھیجے گئے،
اس میں بدیل بن ورقہ بھی ہے، وہ بھیجے گئے پہلے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا منشا جو ہے پرامن ہے اور ہم تم سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں چاہتے ہیں، اپنے سردار سے جا کر کہہ دو اور اپنے قبیلے کے ان تمام لوگوں سے آپ کو کہہ دو کہ ہمارا پرامن منشا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد ہم لوٹ جائیں گے۔ تو بدیل گئے اور جا کر انہوں نے بھی یہی کہا، لیکن کفار قریش نے اس بات کو نہیں مانا۔ پھر انہوں نے جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اور وہ جب آئے نبی کی بارگاہ میں، انہوں نے بسم اللہ طریقے سے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قیام فرما رہے ہیں، رکوع سجدہ فرماتے ہیں، آقا جہاں سرور کائنات انہیں حکم دیتے ہیں، تو وہ کام کرنے کے لیے ہر صحابی ایک دوسرے پہ پیش قدمی کر رہا ہوتا ہے۔ تو تمام منظر کو دیکھا کہ اذان ہو رہی تو نہایت منظم انداز سے یہ اٹھتے ہوئے سرکار قدموں بیٹھے ہوئے اور نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام مناظر دیکھے جا کے اس نے کہا اپنے سردار قریش سے، عروہ بن مسعود ثقفی سے ایمان نہیں رہے تھے، کہا کہ ہم نے بڑے بڑے زمانے کے تاجور اور ارباب اقتدار ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ہڈیوں پر اقتداری کرسیاں سجائی ہیں، آج میں ایک ایسے دربار میں پہنچا تھا جس سے ہم نے دیکھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی ٹاٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں جو مرصع زرنگار تخت بیٹھا کرتے تھے، جواہرات سے سجے سجائے ان کے تخت ہوتے تھے اور تاج زرعی سے ان کا سر سجا ہوتا تھا، مگر آج میں جہاں گیا ہوں وہاں جو کیفیت ہم نے دیکھی ہے، وہاں کوئی منظر جو ہے وہ کیسر و کسریٰ جیسا تو نہ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی وقار کا حال یہ کہ جب وضو فرماتے تو غسالے وضو لینے کے لیے صحابہ کرام لپٹ پڑتے اور ایسا لگتا کہ ابھی تلواریں بے نیام ہو جائیں گی، کیفیت ہم نے دیکھی ہے۔ اور اس سر کنگھا فرماتے تو بال مبارک سر ترشواتے تو بال مبارک کا ایک حصہ بھی جو ہے زمین پہ نہیں گرتا، وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتے۔ جب وہ لعاب شریف لعاب دہن نکالتے تو صحابہ کرام لے کر سرکار کے لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور وضو کے غسالے کا حال یہ تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑ پڑتے اور جب کسی صحابی کو نہ ملتا تو ایک دوسرے سے ہاتھوں کی تلی وہ حاصل کر لیتے۔ یہ کہ اس قدر تنظیم، اس قدر منظم جماعت، اس قدر انکسار پسند، اس قدر تواضع شعار اور اس قدر نبی پاک کے قدموں پہ جانثاری کا جذبہ پیش کرنے والے، یعنی کہ ان کے قدموں میں جو ہے دل بچھائے ہوئے ہیں اور اہتمام شوق کی تشنگی انہیں حاصل ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے یہ منظر، یہ جذبہ شعاری، یہ اطاعت گزاری، یہ تواضع، یہ انکسار اور ان کے قدموں پہ جان و دل ہوش و خرد پیش کرنے کا جذبہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو ہم نے یہاں دیکھا۔ ہوشیار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، ان کی مخالفت سے تم جیت نہیں سکتے۔ تمہارا کام صرف یہ ہوگا اگر تم میں ہوشیاری ہے، عقل مندی ہے تو ان پہ ایمان لے آؤ اور ان سے وہ جو کہتے ہیں انہیں مان لو۔ پھر وہ چلے گئے واپس، عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے اس کے بعد پھر وہ ظاہر قریش جو ہے ان کے یہاں بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے اور بائے عرب تھے، فصاحت و بلاغت کا بڑا انہیں گھمنڈ تھا، تو انہوں نے اپنی جگہ ایک اور بڑے عظیم شاعر کو بھیجا جو ان کے ہاں بڑا بلیغ تھا اور زبان میں بڑی فصاحت تھی، بڑی طلاقت لسانی اسے آتی، بس ویری فلوئنٹ جب وہ بولتے تھے۔ تو ان کا نام جو تھا سہیل بن عمرو کو انہیں بھیجا، بڑا فصیح و بلیغ تھا، لیکن سرکار کی بارگاہ کا حال یہ ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، وہ صحابہ کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دوانی، تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، یہی کہہ اب وہ پہنچا وہ، لیکن پہنچنے کے بعد اس کی فساد گم ہو گئی، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ تو عمر بن سہل نے یہ بات کہی کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اور سردار قریش کا یہ حکم ہے، لیکن مشیت کچھ اور کہہ رہی تھی، وہ ابھی وہ گفتگو ہو ہی رہی تھی۔ عمر بن سہیل بن عمرو یہ کہی رہا تھا کہ اسی کیفیت میں اس کا بیٹا ابو جندل یہ دست و پا میں بیڑیاں بندھی ہوئی تھی اور صحرا اور بیاباں کے بے نشان راہوں کو چیرتا ہوا وہ سرکار قدموں میں آ گر گیا۔ یا رسول اللہ، ابھی باپ کا حال یہ ہے کہ سرکار کی مخالفت پہ آمادہ ہے اور بیٹا وہ ہے جو دلوں سرکار کو مان چکا ہے، یعنی کہ صاحبزادے کے کشور دل